آ جاؤ جلسہ ہو رہا ہے، ہم جلسے میں جائیں گے، تم ہم سے فلاں کھیت میں مل لینا. یہ چل رہا ہے میرے ساتھ. پاکڑ کے علاقے میں ہم کو دیکھنے کو ایسا ملا، اس لیے بول رہا ہوں، ذاتی مشاہدات ہیں. وہ سنایا تھا نا وہ موبائل والا واقعہ، وہ جو چوم رہا تھا ایسے موبائل کو کر رہا تھا، یہی کہیں سنایا تھا میں نے، کہیں اللہ بہتر جانے. بتائیے کتنے بڑے بیوقوف ڈبہ چومتے ہیں، 50 گرام کا ڈبہ چوم رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ہونٹ چوم رہا ہوں، اور لڑکی سمجھ رہی ہے ہاں یہ ہمیں کس دے رہا ہے. شیطان نے کیسی عقلیں خراب کری ہیں، گوبر بھر دیا. ہم چوم رہے ڈبہ، سوچ رہے ہی وہ چوما مل رہا ہے. یہ حال ہے ہمارا. انا للہ و کھوپڑیاں خراب کر دی اس آج کے ماڈرن چیزوں نے. رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال، بہت خوبصورت حسین و جمیل عورت نے کسی کو بلایا، آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، برے کام کے لیے بلایا. اس نوجوان لڑکے کے پاس اکیلے میں ملنے کے سارے راستے موجود تھے، ماں باپ کی نظروں سے دور، اکیلے اور تنہائی میں لڑکی کے پاس پہنچ بھی گیا. لیکن جب دونوں برے کام کے لیے تیار ہوئے، اسی وقت لڑکے نے دھکا دیا، بھگا، ہٹ چل، انی اخاف اللہ، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو اللہ کے ڈر سے اس برے کام سے رک گیا، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ایسے موقع پر کسی کو چھوڑ پانا بہت مشکل ہے. شکار ہاتھ آ گیا ہے تو کون جانے دے گا. کیس بعد میں دیکھ لیں گے، پولیس بعد میں دیکھ لیں گے، وہ بھوت اس وقت شیطان ایسا سوار ہوتا، اب تو آگے کر چل، جب وہ تیار تو کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر چھوڑنا، حسن موجود ہو، شباب موجود ہو، جمال موجود ہو، شیطان اس لڑکی کو 14ویں کے چاند کی شکل میں پیش کر رہا ہو، اور اس وقت اللہ کا خوف اس کے حسن و جمال سے بڑھ کر ہمارے دل میں موجزن ہو کر کہہ رہا ہو، جہنم کی آگ تیرا انتظار کر رہی ہے، قبر کے سانپ اور بچھو تیرے انتظار میں ہے، یہ غلط کام مت کر. اور ایسے موقع پر کہہ دینا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بہت دل و گردے کا کام ہے. ایسے شخص کو اللہ کہاں جگہ دے گا؟ اپنے عرش کے سائے میں. آ میرے بندے، آج سورج کی جاسوس تپش تجھے نہیں بچا سکتی، میرے عرش کے سائے میں تجھے پناہ دے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا حشر کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے یہاں سے 12 سوا 12 بجے جب جاؤ گے تو اب یہ باتیں ہوں گی، مولانا نے ایسی بات بتائی ہے. چلو تو بولتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام تھا سنانا، میرا کام تھا سننا. کرو گے وہی جو کرتے آئے ہو. میں تو صرف یہ سوچ کر بولتا ہوں، اگر میری تقریر سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو ہماری نجات کا ذریعہ کافی ہے. کتنا کافی ہے. اور پھر ہم دروگہ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے بھی کہا تھا لست علیہم بمسیطر، آپ حاکم بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے. آپ صرف ڈرائیے، فذکر انما انت مذکر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں. آپ ڈرائیے، زبردستی ڈنڈا لے کر آپ کسی کے پیچھے نہیں پڑ سکتے ہیں. آپ صرف ڈرائیے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہم نے آپ کو دروگہ اور حاکم بنا کر نہیں بھیجا. ہم حاکم اور دروگہ بن کر تھوڑی آئے ہیں، سمجھانا میرا کام ہے، ہم نے سمجھا دیا. ایسے موقع پر اب لڑکیاں کہہ رہی ہوں گی، سوچ رہی ہوں گی، لو ہم بلائیں اور وہ نہ آئے، اور آ جائے تو کہتے بھاگ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن جنت بھی اتنی آسان نہیں ہے جو حلوے کی طرح لو مل جائے. لو عرش کا سایہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہیں مل جائے. جہاں لوگ اپنے آنکھ سے گرنے والے آنسوؤں میں اپنی کشتیاں چلائیں گے، اس میں تیر رہے ہوں گے اپنے آنسوؤں میں، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو گریں گے گناہگاروں کے میدان محشر میں کہ ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں اگر وہ اپنی کشتی چلانا چاہیں تو اپنی ناؤ چلا لیں گے، کشتی چلا لیں گے. ایسے موقع پر اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، کتنی بڑی بات ہے. کس کو ملے گا؟ حسن و جمال کو دیکھ کر سارے زنا کرنے کے سارے راستے ہموار و موجود، لیکن اس نے کہہ دیا بھاگ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں.
तेरे करीब नहीं आऊंगा। अपने बाप से बोल निकाह कर, मैं भी निकाह करूंगा, जायज तरीके से मिलूंगा। निकाह में उलझन है। लड़का तैयार है तो लड़के का बाप तैयार नहीं है, लड़की तैयार है लड़के से शादी करने के लिए तो लड़की का बाप तैयार नहीं, उससे करूंगा। बाद में पता चला कि लड़की के बाप ने इतनी सख्ती की कि लड़की भागी गई। जा, तेरी सख्ती की पूरे खानदान की नाक कटा गई। महाराष्ट्र का हाल देखिए, बाकायदा कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी निकाली जा रही है। और जानते हो क्या साजिश है? वो साजिश ये है कि जब मुसलमान लड़का उन कॉलेजों में उन वैकेंसी को देखता है कि वैकेंसी खाली है जाता है, तो कहा जाता है लड़कों के लिए फुल हो गई है, लड़कियों के लिए खुली हुई है। बाकायदा मुसलमान लड़कियों को उन कॉलेजों में, उन स्कूलों में एडमिट किया जा रहा है, खाली वैकेंसी दी जा रही है। और फिर कॉलेजों का माहौल और यूनिवर्सिटियों का जो माहौल है वो हमारे सामने है। एक ही साथ एक ही बेंच पर जब जवान लड़का और लड़की पढ़ते हैं तो लड़की ये नहीं देखती है किस धर्म का है, लड़का ये नहीं देखता कि किस धर्म का है। और महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो आज कोर्ट में एप्लीकेशन दे चुकी हैं, गैर मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ मुझे निकाह करना है, एप्लीकेशन दे चुकी हैं। अब वहां क्या सिस्टम चल रहा है? उनके माँ बाप को मनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि लड़कियों को ले जाओ, हवाले कर रहे हो, ले जाओ, हम नहीं चाहते कि आप बदनाम हो। लेकिन लड़कियां जाने के लिए तैयार नहीं है, फिर वो कोर्ट मैरिज कर रही हैं और जाहिर है कि वो अब अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमने तो माँ बाप को इत्तला दे दी है, लेकिन माँ बाप अब लड़कियां ही तैयार नहीं है तो हम क्या करें। और लड़कियां ये कहकर आजादी हासिल कर लेती है कि मेरी उम्र 18 के ऊपर हो चुकी है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मैं रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी।